ربط ٹوٹا ہوا تھا حدیث کسا کا، الحمدللہ کچھ برادران کی کوشش و کاوش سے اثر نو اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور دعائیں پروردگار اس سلسلہ کو جاری و ساری رکھے۔ تو میں نے عرض یہ کیا تھا سابقہ گفتگو کے اندر کہ ہمارا یہاں بیٹھنا اور آنا اور اس سلسلے کو آگے بڑھانا نہ تو کوئی خطابت کو منوانا ہے، بلکہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم اس میں خطابت نہیں کریں گے، بے شک ہم ایک کسی کو حیثیت ایسے کہ نجی محفل کے اندر کچھ سیکھنے اور کچھ سکھانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس کا مقصد خالصتاً قربتاً اللہ ہے، بے شک اور یہ سلسلہ اس بنیاد پہ اس کا آغاز رکھا ہے کہ جب ہم کوئی گفتگو کریں یا گفتگو سنیں تو اس کے بعد جب ہم بستر پہ لیٹیں تو اس اطمینان کے ساتھ کہ ہم نے جو ہماری شرعی ذمہ داری تھی ہم نے اس کو ادا کیا ہے۔ تو جب حضور امام کے حضور حاضری ہو تو ہم یہ اتنا مطمئن ہوں کہ ہم نے کوئی مبالغہ نہیں کیا، کوئی اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کی، لیکن عین حق کی جو ہماری اوپر ایک ذمہ داری تھی اس کو ادا کیا ہے، اس اطمینان کے لیے کہ یہ جو ہمیں علوم آل محمد اور اہل بیت اطہار کی محبت و مودت کا جو نور ہمارے دلوں میں ہے، ہم آنے والی نسلوں تک اسے احسن انداز کے ساتھ منتقل کر ماشاءاللہ سکیں۔ ماشاءاللہ خوشنودی محمد وعلی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو اسی گفتگو کے آغاز میں وہ معروف ترین آیہ مبارکہ جو پچھلے بھی گفتگو میں عرض کی تھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک ہم نے رسول کی زندگی کے اندر ایک نمونہ عمل، رسول کی زندگی کو نمونہ عمل قرار دیا ہے۔ تو ہم نے پیغمبر کی حیات طیبہ کو فالو کرنا ہے، اسی طرح پیغمبر کے بعد جو ہادی پیغمبر نے متعارف کروائے ہیں۔ میں اکثر محافل کے اندر کہا کرتا ہوں کہ ہم اگر کسی کو مانتے ہیں تو پیغمبر کی وجہ سے مانتے ہیں، کسی کو نہیں مانتے تو پیغمبر کی وجہ سے نہیں مانتے، کیونکہ خدا کا بھی حکم یہ ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اے حبیب ان سے کہیے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اگر یہ دعوی محبت میں سچے ہیں تو فاتبعونی، تم رسول کا اتباع کرو، رسول کا اتباع کرو گے تو یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، نہ کہ محبت کرے گا ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ ہمیں معاف فرمائے گا، اگرچہ وہ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے۔ صلوات پڑھنے والا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے رسول ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو ہستیاں من جانب خدا ہماری ہدایت کے لیے آئیں تو اللہ نے ان کو سب سے پہلے علم کی طاقت سے نوازا، بصیرت کی طاقت سے نوازا ہے، تو انہوں نے اپنی جو ہے صداقت کا لوہا علم کی بنیاد پہ بنایا، عمل کی بنیاد پہ بنایا، تو ہم اس دین اسلام کو علم کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ مزید ایک صلوات کی تلاوت کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں تھوڑا سا پچھلی گفتگو کی طرف بار بار اس لیے اشارہ کر رہا ہوں کہ کچھ نئے چہرے موجود ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کا ربط بھی اس گفتگو سے جڑ جائے۔ چلو تب تک مکمل توجہ ہو جائے، مزید بلند صلوات کی تلاوت کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نماز کرنے کا تھوڑا اگر آپ آگے آ جائیں تو ممکن ہے کہ بات
بعد میں بھی آئیں تو وہ آسانی کے ساتھ اشنودیہ محمد و اہل بیت محمد صلوات اللهم صل على محمد. ہماری پچھلی جو گفتگو اس منزل پہ پہنچی تھی کہ انسان یہ چاہتا ہے، بہت سارے ایمان اور اسلام کے حوالے سے ایک جملہ میں نے کہا تھا کہ اسلام کی تعریف یہ ہے، اسلام اسے کہتے ہیں کہ جو انسان زبان سے جس کی چیز کا اقرار کرتا ہے۔ ایک مزید صلوات کی تلاوت اللهم صل على محمد وآل محمد. اور ایمان کی تعریف یہ ہے کہ جس چیز کو انسان دل سے تسلیم کرتا ہے اسے ایمان کہتے ہیں۔ تو ہمارے پاس بہت ساری روایات ہیں کہ فقط اسلام کافی نہیں ہے جس کو ہم زبان سے اقرار کر رہے ہیں، نہ فقط ایمان کافی ہے جس کا ہم فقط دل سے اعتراف کر رہے ہیں، دل سے تسلیم کر رہے ہیں، بلکہ اسلام اور ایمان کا جب تک اظہار نہ ہو اور وہ عملی اظہار کا تقاضا ہم سے خدا اور رسول نے کیا ہے۔ توجہ فرمائیں، میرے پاس اتنی زیادہ روایات ہیں کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ کوئی انسان کتنی بڑی کیوں نہ اعمال اور عبادات بجا لائے، اگر اس کے اندر بصیرت نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو اس کا وہ عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ گرامی قدر، اب میں نے کہا تھا کہ کچھ ہم میں سے ایسے بھی افراد ہیں، میں ایک بار پھر آپ کو تھوڑا سا بابر کرواؤں کہ انسان بحیثیت ایک مسلمان، یہ کچھ انسان کی کیٹاگریاں ہیں۔ کچھ کہتا ہے کہ میں خدا کو مانوں گا، رسول خدا کو مانوں گا، اہل بیت طہار کو مانوں گا، مگر جو خدا کہہ رہا ہے، جو مصطفیٰ کہہ رہے ہیں، جو اہل بیت کہہ رہے ہیں، وہ نہیں مانوں گا۔ تو ان کو ہماری گفتگو سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. پہلے سے بتانا چاہتا ہوں ہماری گفتگو کا فائدہ کن لوگوں کو ہوگا، کن لوگوں کو نہیں ہوگا۔ یہ کوئی مجلس نہیں ہے کہ یہاں ذہنی جو ہے انسان کا تقاضا اس کے مطابق گفتگو نہیں ہونے والی۔ ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ان ہستیوں کو تو مانیں گے، اسلام کو بھی مانیں گے، قرآن کو بھی مانیں گے، مگر ان کی نہیں مانیں گے۔ دوسرے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو، قرآن کو، اسلام کو، خدا کو، رسول کو بھی مانیں گے، ان کی بھی مانیں گے، جب تک وہ ہماری خواہشات سے وہ چیزیں نہ ٹکرائیں۔ مثلا میں مثال دی تھی کہ نماز فجر پڑھوں گا، اگر بیدار ہوا تو پڑھوں گا، اگر سو رہا تھا تو نہیں پڑھوں گا۔ یعنی وہ میرے نیند سے ٹکرایا ہے یہ عمل، لہذا میں یعنی کتنے ایسے اعمال جن کی میں مثال دے سکتا ہوں، کیونکہ اپنے وقت میں نہیں ہے کہ میں بہت تفصیلی گفتگو کروں۔ تو یعنی خدا کی بھی مانتے ہیں، خدا جو کہہ رہا ہے اس کو بھی مانتے ہیں، مگر جو جب کبھی میری ذات سے وہ چیزیں، میری خواہش سے وہ چیزیں ٹکرائیں تو پھر میں نہیں مانوں گا۔ لیکن یہ تقاضا بھی جو ہے وہ نہیں ہے خدا کا کہ کبھی خدا کی مانو، کبھی اپنے نفس کی مانو۔ فرمایا نہ، خدا کی بھی مانو، خدا جو کہہ رہا ہے خدا کو بھی مانو، خدا کی بھی مانو۔ یعنی تمہارا اور میرا ہر عمل وہ تین کیٹاگریوں پہ ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ میرا ہر عمل خدا کے لیے ہو، بے شک، ماشاءاللہ. یا دوسرا میرا ہر عمل دین خدا کے لیے مطابق ہو یا بندگان خدا کے لیے۔ تو پھر جب ایسی گفتگو ہوتی ہے، یہ اگرچہ دقیق باتیں ہیں لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو آسان ترین الفاظ کے اندر منتقل کر سکوں۔ ماشاءاللہ. یعنی اگر میں ایسا کروں کہ خدا کی مانوں
اور خدا کو مانوں تو بہت بڑا عمل ہے۔ فرمایا کہ ایک یہ ہے کہ ہر عمل خدا کے لیے ہو، نمبر 2، دوسرا ہر عمل دین خدا کے مطابق ہو، تیسرا بندگان خدا کے لیے ہو۔ تو پھر سوال کرتے کچھ نوجوان، وہ کہتے ہیں کہ ہم کھاتے بھی ہیں، ہم پیتے بھی ہیں، ہم کام بھی کرتے ہیں، ہم اس دنیا میں زندگی بھی بسر کرتے ہیں، تو پھر اگر میں کہوں کہ میں نے کھانا ہے تو یہ خدا کے لیے کیسے ہے؟ پانی پی رہا ہوں، یہ خدا کے لیے کیسے ہے؟ میں مزدوری کر رہا ہوں، جاب کر رہا ہوں، یہ خدا کے لیے کیسے ہے؟ تو جو ہے بات، اگر میں یہ کہوں کہ پانی اپنے لیے پی رہا ہوں تو شاید یہ میں اپنے وجود کا تقاضا پورا کر رہا ہوں۔ فقط اگر نیت بدل لوں کہ پانی اس لیے پیوں تاکہ میں زندہ رہوں، اور زندہ اس لیے رہوں کہ جو خدا کہہ رہا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کروں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کھانا اپنے وجود کی طاقت کو بحال کرنے کے لیے کھا رہا ہوں، یہ بھی ایک نیت ہے۔ نہیں، کھانا تو کھاؤں گا، اس دنیا میں زندہ جو طاقت مجھے نصیب ہوگی اس طاقت میں خدا کی بندگی کروں گا۔ بس ایک نیت کا فرق ہے، یعنی عمل ہے وہی عمل ہے، صرف اپنی نیت کو بدلنا ہے۔ یعنی میں مزدوری کرتا ہوں، جاب کرتا ہوں، کچھ بھی کرتا ہوں، اس کے لیے کیا اپنے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، گھر چلانے کے لیے؟ تو جو فرمانے فرمایا نا، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا اس لیے کہ جو ذمہ داریاں خدا نے میرے وجود کی، میری اولاد کی، بیوی بچوں کی میرے اوپر لاگو کی ہیں، اب اس کو پورا کرنے کے لیے، بندگان خدا کے لیے میں عمل کر رہا ہوں۔ تو جو ہے آپ کی اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ یعنی عمل کرنا ہے، لیکن فقط نیت کو اپنی کو اس ذات خدا کی طرف موڑ دینا۔ یہ جو میرا عمل ہے یہ میں دین خدا کے لیے کر رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جیسا کہ انسان کی خلقت کا جو مقصد ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہا کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو محض اس لیے خلق کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ یہ عبادت کا فلسفہ تو بہت جامع ہے، تو اس میں اختصار کے ساتھ یہ کہوں گا کہ عبادت فقط نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، روزہ رکھ لینے کا نام نہیں ہے، حج و زکوٰۃ کی ادائیگی کا نام نہیں ہے۔ نہیں، عبادت کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ حکم، ہر وہ عمل جو خدا ہم سے چاہتا ہے، جو مصطفیٰ ہم سے چاہتے ہیں، جو اہل بیت طہار ہم سے چاہتے ہیں، وہ عبادت ہے۔ تو ہم اگر زندگی دین کے مطابق بسر کریں گے، اگر ہم راستہ چلتے ہوئے اپنے پاؤں سے کسی پتھر کو ٹھوکر سے ہٹا دیں گے، اگر یہ خدا کی خوشنودی کے لیے ہے، پیغمبر اسلام کی خوشنودی کے لیے، اہل بیت طہار کی خوشنودی کے لیے، تو یہ عبادت ہے۔ جنت کو حاصل کرنے کے لیے بہت بڑے عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا امام متقیان اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اگر کوئی انسان قلب حضوری کے ساتھ، پورے حضور کے ساتھ 2 رکعت نماز پوری زندگی میں خالصتاً توجہ کے ساتھ پڑھ لے، تو معصوم کا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں وہ انسان کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ، ماشاء یہ اللہ۔ کہا کہ ساری زندگی میں 10 سال کی نمازیں، 1 سال کی، 5 سال کی، فرمایا فقط 2 رکعت نماز اگر پورے حضور قلب کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اگر وہ انسان پڑھ لے تو وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو ہر عمل خدا کے لیے ہو، مصطفیٰ کے لیے ہو، اور دین خدا کی اور بندگان خدا، یعنی یہ ساری ایک ہی چیز ہے، اس کے مطابق ہر عمل کرنا ہے۔ بہت زیادہ اعمال کا تقاضا نہیں کیا،
فرمایا للذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ہے جس نے خلق کیا موت کو والحیات زندگی کو، لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ صرف دیکھنا چاہتا ہے موت و حیات کو خلق کر کے کہ تم میں سے بڑا عمل کرنے والا نہیں، فرمایا کہ یبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں عمل کا تقاضا نہیں ہے، حسن عمل کا تقاضا ہے، عمل میں حسین ترین عمل کا تقاضا کیا ہے پروردگار نے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ خدا ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے؟ تو چونکہ ہمارا ساتھ ساتھ موضوع علم کی مناسبت سے چل رہا ہے، تو خدا عالم ہے، ہمیں عالم دیکھنا چاہتا ہے۔ خدا رزاق ہے، ہمیں بھی رزق کھلانے والا دیکھنا چاہتا ہے۔ خدا رحمان ہے، ہمیں بھی دوسروں پہ رحم کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ خدا صدیق و صادق ہے، ہمیں بھی سچا دیکھنا چاہتا ہے۔ مگر آپ دیکھ لیں کہ اس کے 99 نیم ہیں خدا کے، تو اگر میں سوچتا تھا جب بچپن سے ہم دیکھتے کہ یہ خدا ایک ذات کا نام ہے، اس کا نام اللہ ہے، تو پھر اتنے سارے نام اس ذات کے کیوں ہیں؟ جب غور کیا، علماء سے استفادہ کیا، کتابوں کو دیکھا، تو خدا یہ چاہتا ہے کہ یہ جو میرے صفاتی نام ہیں یہ میرے بندوں کے اندر نظر آنے چاہیے۔ نہج البلاغہ کی خطبات دیکھے تو وہاں بھی مولا نے فرمایا کہ اپنے اندر خدائی صفات پیدا کرو۔ خدائی صفات کیا اگر میں 90 نام پہ آج کام کرنا شروع کر دوں تو کیا میں کامیاب ہو سکتا ہوں؟ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں ایک ایک صفت پہ کام کرنا ہے، ایک ایک صفت کو فالو کرنا ہے۔ تو بہت سارے نام ہیں، پھر وہاں ایک پرابلم پیدا ہوگی کہ کس نام پہ سب سے زیادہ جو ہم محنت کریں، سٹرگل کریں، کہاں سے کام کا آغاز کریں، تو وہ میں مشورہ دیتا ہوں جو معصومین کی طرف سے مشورہ ہے کہ وہ رزاق ہے، وہ انسان کو کے اندر رزاقیت دیکھنا چاہتا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحم و کرم دیکھنا چاہتا ہے، وہ کریم ہے تو وہ لوگوں کے اوپر کرم و نظر کرم رکھنے والا دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اگر سارے ناموں پر ساری صفات ایک ہی وقت میں اگر کوئی انسان کتنی بھی کوشش کر لے تو اس کے اندر نہیں آ سکتی۔ تو کس صفت میں سب سے پہلے اگر ساری صفات آ جائیں، لیکن اگر وہ انسان صدیق نہیں ہے، سچا نہیں ہے، تو وہ ساری صفات خدا قبول نہیں کرے گا۔ اگر کوئی رحم کر رہا ہے مگر سچا نہیں ہے، اگر کوئی بانٹ رہا ہے غنی ہے اگر وہ سچا نہیں ہے، اگر کوئی کسی پر شفیق ہے تو پھر جھوٹ بھی بول رہا ہے، تو خدا یہ ساری صفات کو ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ مگر ایک صداقت اگر اور صدق پر ہم نے کام کیا، اگر ہم سچائی کی منزل پر سفر میں بہت آگے نکل گئے، تو خدا نہیں معلوم کہ یہ اس کی صفت ہے کہ جب کوئی ایک قدم اس کی طرف چل کے جاتا ہے وہ 10 قدم خود چل کے انسان کی طرف آتا ہے۔ تو اگر اس صفت صدق پہ ہم کام کریں گے تو نہیں معلوم کون سی 9 صفات وہ ہمیں خود عطا فرما دے۔ ماشاءاللہ۔ گرامی قدر یہی وجہ ہے کہ اس میں تقویٰ و صداقت کی ضرورت ہے۔ ایک میں شاید کہیں عرض کر رہا تھا کہ ایک بہت بڑے خطیب تھے، چھٹے امام کے دور کا واقعہ، اس کا بڑا چرچا ہو گیا معاشرے میں کہ اس کا الفاظ کا چناؤ بڑا فصیح ہے، بلیغ ہے، بڑا وہ گفتگو کرتا ہے، مجمع کو حیران و پریشان کر دیتا ہے، اور مجمع حیرت ہو جاتا ہے اس کی گفتگو سن کے۔ امام نے بھی اپنے چہرے پہ نقاب کیا اور اس کی محفل میں جا بیٹھے کہ دیکھوں کہ اس کی گفتگو کیسی ہے۔ لوگوں کے سامنے اس کا لوگ آ کے امام کے سامنے اس کا تذکرہ فصاحت و بلاغت و خطابت کا کرتے ہیں۔ جب امام نے دیکھا کہا گفتگو تو بہت اچھی ہے، ذرا دیکھیں کہ اس کا کردار کیسا ہے، اس کی لائف سٹائل کیسی ہے، یہ زندگی کیسے بسر کرتا ہے، جو کچھ کہتا ہے ماشاءاللہ کیا اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ کبھی ایسا نہ دیکھیں کہ ایک لباس میں، ایک بہترین لباس کے اندر کوئی
بیٹھتا ہے تو وہ متقی کتنا ہے اس کے الفاظ سے جائزہ نہ لیجیے، اس کے علم سے جائزہ نہ لیجیے، اس کی لائف سٹائل کو فالو کریں، اس کی زندگی کے اندر دیکھیں گے کتنی صداقت ہے، کتنا تقوی ہے۔ امام اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کیا، راستے میں دیکھا کہ کچھ کھجوروں والا بیٹھا ہے تو وہاں سے کچھ کھجوریں اٹھا لی، اپنے جیب میں ڈالنی، آگے بڑھا تو کچھ اور پھل والا بیٹھا ہو تو وہاں سے پھل چرایا، وہ اپنی جیب میں ڈال لیا، ایک تنور پہ گیا وہاں سے کچھ روٹیاں اٹھائیں وہ بھی اپنے دامن میں لے لی۔ امام دیکھ رہے ہیں یہ کیا کر رہا ہے۔ ایک منزل پہ جا کے جہاں شہر کے، گاؤں کے، قصبوں کے غریب، مسکین، ندار، فقیر بیٹھتے تھے، وہاں گیا، کچھ کھجوریں اٹھائیں تو کسی فقیر کو دے دی، کھانا کسی کو دے دیا، پھل کسی کو دے دیا۔ جب دے کے آگے بڑھا پیچھے سے امام نے آواز دی کہ عبد خدا کہاں جا رہے ہو، رکو، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کہنے لگا آپ کون ہیں؟ امام نے کہا مجھے نہیں جانتا۔ کہا کہ ذرا چہرے سے نقاب ہٹائیں۔ امام نے نقاب ہٹایا تو پھر بھی نہیں پہچان سکا۔ کہا کون ہیں آپ؟ کہا میں جعفر بن محمد ہوں۔ کہا کہ تو نے کیا کیا؟ کہا کیا کیا؟ کہا ادھر سے چوری کی، ادھر لا کر غرباء و مساکین فقیروں کو دے دیا۔ فرمایا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ شب علم انسان کی عقل و بصیرت سے بڑھتا ہے تو یہ ذہن کے اندر فطور پیدا کر دیتا ہے، یہ ذہن انسانی کو بے راہ روح بنا دیتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا خدا کرے کہ کسی کا علم اس کی عقل سے زیادہ نہ بڑھ جائے، ورنہ وہ معاشرے کے اندر پرابلم کریٹر بن جائے گا وہ انسان۔ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے شاید پچھلے خطبہ جمعہ میں جملہ کہا تھا کہ فقط کسی انسان کی معلومات پہ نہ جانا، ہمیشہ بڑے پڑھے لکھے آپ کو مصلح یعنی مصالحت پسند بھی نظر آئیں گے، اور جو فتنہ پیدا کرتے ہیں، جو فتنہ، لڑائی جھگڑا فساد معاشرے کے اندر پرابلم پیدا کرتے ہیں، وہ بھی پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں۔ مگر وہ علم جو حجاب اکبر نہیں ہوتا، حجاب اکبر سے مراد جو ذہن میں فقط معلومات ہی نہیں ہوتی، جو علم اس کی روح میں اتر جاتا ہے وہ نور بنتا ہے۔ جب نور بنتا ہے تو پھر انسان مصالحت پسند بنتا ہے، مصلح بن جاتا ہے۔ مگر جب حجاب اکبر یہی علم ذہن کے اندر بنتا ہے پھر انسان پرابلم پیدا کرتا ہے، معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا کرتا ہے، بگاڑ پیدا کرتا ہے، معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک ہستی حضرت ختمیہ مرتبہ دور جہالت کے اندر آئے، اس غلیظ معاشرے کو، اس جہالت میں گرے ہوئے معاشرے کو علم و نور کی روشنی سے منور کر دیا، اور پھر 50 سال کے بعد اسی منبر پہ ایک ایسا حجاب اکبر ذہن میں رکھنے والا شخص، ایسا غلیظ شخص اسی منبر رسول پہ آیا تو بنے بنائے معاشرے کو یوں بگاڑا کہ اسی پیغمبر کی اولاد کو تہو دیگ کر کے رکھ دیا۔ یعنی یہ ضروری ہے کہ یہ علم ذہن تک محدود نہ ہو بلکہ روح میں اتر جائے گی۔ فرمایا اس علم کا کیا فائدہ جو نہ تمہیں دنیا میں کوئی فائدہ دے سکے نہ آخرت میں فائدہ دے سکے۔ میں نے ایک مثال پہلے بھی دی تھی کہ اگر میرے علم میں ہو کہ اگر میں اس گلی سے، اس راستے سے، اس بازار سے گزروں گا اور وہاں کچھ مجھے نقصان ہو سکتا ہے، چور ڈاکو مل سکتے ہیں، وہاں کوئی درندے مل سکتے ہیں، اگر میں پھر بھی میرے علم میں آ گئی یہ بات، پھر بھی اس راستے میں چلوں گا تو پھر جو نقصان ہوگا اس کا میرا علم نے مجھے کیا فائدہ دیا۔ اگر اسلام نے اور خدا نے، اہل بیت نے جو ہمیں دین کا علم دیا ہے، اگر وہ دین کا علم میرے عقل میں آ گیا ہے پھر بھی میں بے دینی اختیار کرتا ہوں، زندگی بے دینی پہ خرچ کرتا ہوں اور پھر بھی جہنم میں چلا جاتا ہوں، تو سوچو کہ میرے اس امامہ پہننے، عبا پہننے اور لوگوں کے سامنے اس علم کا اظہار کرنے کا مجھے کیا فائدہ ملے گا۔ تو ضروری ہے کہ جو خدا نے علم دیا ہے اس کو اپنے روح کا نور بنائیں، اور یہ نور اس وقت بنے گا جو علم دیا گیا اس کے مطابق پھر انسان عمل بھی کرے۔ تو جب اس نے کہا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا، میں روایت کو مکمل کروں اور بات کو تمام کروں، جب کہا کہ کیا، امام نے فرمایا قرآن، کہا قرآن میں لکھا ہے چوری کرو،
اور کسی غریب مسکین کو دے دو. آج بھی میں نے کئی بار جب کبھی کسی محافل میں بیٹھتے ہیں تو بڑے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ڈاکو کو دیکھا جو لوٹ مار کرتا تھا پھر غریبوں کو بھی دیتا تھا، اور ہم شاید اس کے عمل پہ راضی ہوتے ہیں. امام نے فرمایا یہ ممکن نہیں ہے جو تو نے عمل کیا ہے کہ خدا کے نزدیک کوئی عزت رکھتا. فرمایا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ اگر کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کو ایک گناہ کی سزا، اگر کوئی ایک برائی کرتا ہے تو اس کا ایک گناہ ہے، اگر کوئی ایک اچھائی کرتا ہے تو اس کو 10 گناہ اس کا اجر ملتا ہے، 10 نیکیاں ملتی ہیں. امام نے فرمایا ہاں قرآن کی آیت ہے. کہا پھر میں نے 3 چوریاں کی تو 3 گناہ ملے، 3 لوگوں کو کھانا کھلایا تو مجھے 30 نیکیاں ملی. تو ان میں سے اگر 3 گناہ نکال دو تو 27 نیکیاں پھر بھی میرے کھاتے میں ہیں. امام نے فرمایا تو کون ہے نیکی اور برائی کا وہ خود تعین کرنے والا؟ جب تو نے برائی کی، گناہ کیا، اور اس کے بعد تو اس عمل کو اچھائی کی طرف لے کے جا رہا ہے تو خدا تو متقین کا عمل قبول کرتا ہے. تو نے 3 گناہ کر کے تقوی کو اپنے سے دور کر دیا. اب جتنی بھی نیکیاں کرے گا تو کوئی نیکی تمہیں خدا کی بارگاہ میں فائدہ دینے والی نہیں. تو ہمارا ہر عمل خدا کے لیے ہو. تو ہمیں پیغمبر اسلام عالم دیکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے فرمایا کہ جہاں علم ہوگا وہاں تدبر ہوگا، وہاں تفکر ہوگا. اسی لیے فرمایا کہ ایک عالم دین ایک لمحے کے لیے فکر میں مبتلا ہو، تدبر کرے، تفکر کرے تو وہ 70,000 سال کی عبادت سے افضل ہے. تو یہ ضروری ہے کہ انسان علم سے محبت کرے، کیونکہ خدا نے جو ہادی ہمیں عطا فرمائے انہوں نے بھی اپنی ذات کو علم کی بنیاد پہ منوایا، معجزات دکھائے انہوں نے. اس کا اظہار جو معجزات کا کیا انہوں نے وہ علم کی بنیاد پہ، کیونکہ وہ عالم تھا تو اس کی صفت علم لے کر آئے اہل بیت اطہار. اور پھر جب کوئی تحصیل علم کے لیے، حصول علم کے لیے اس اہل بیت کے دروازے پہ آتا ہے تو پھر رہنمائی کرتے ہیں. چلو میں بہت سخت باتیں کی تو میں تھوڑا سا آپ کو ایک واقعے کی طرف متوجہ کرتا ہوں کہ جب بہت ساری باتیں ذہن میں آتی ہیں تو پھر بعض کا ذہن برائے محمد و آل محمد بلندتر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بیچ میں اگر کوئی واقعہ آ جائے تو پھر انسان کا ذہن پھر ایک بار جو ہے آمادہ ہو جاتا ہے کہ تو میں آج جمعہ کے اندر بھی اس واقعے کو بیان کیا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب کوئی ہم زیارات جاتے ہیں، شاہ صاحب کو آئے دن جاتے ہیں تو ہم بھی جمعہ سے دعا کرتے ہیں خدا ہمیں بھی بلائے، لیکن ہمارے پاس ایک بہت بڑی دعاؤں کا مجموعہ ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم مولا کے پاس جائیں گے، کربلا جائیں گے، نجف جائیں گے، سامرا جائیں گے، مشہد جائیں گے، قم جائیں گے. تو ہم ان ذریعوں پہ جا کے گھر مانگیں گے، اولاد مانگیں گے، بیرون ممالک کا ویزا مانگیں گے، ہم گاڑی مانگیں گے، بنگلہ مانگیں گے، کاروبار مانگیں گے. لیکن جو اہل بیت کے عارف ہیں وہ کیا مانگتے ہیں اہل بیت سے؟ ماشاءاللہ. ایک طالب علم گیا ایران سے نجف اشرف. جب نجف اشرف گیا تو اتفاق سے وہ جو اس نے علم حاصل کیا تھا ایران میں، اور پھر وہاں زبان کی بھی کچھ چینل تھی، تو حضرت آیت اللہ مرتضیٰ انصاری مکتب تشیع کا بہت بڑا مقام ہے، آل اللہ مقام ہو، تو خدا ان کو کروڑ ان کے درجات کی بلندی نصیب فرمائے. وہ ایک شیعت کا بہت بڑا نام ہے. تو ان کے درس انہیں نصیب ہوئے تو ہر ان کی گفتگو، ان کا درس، ان کا لیکچر منطق، فلسفہ اور دقیق ترین علوم کا حامل ہوتا، اور کچھ اس کی سمجھ میں نہ آتا، جو اس کی عقل میں نہ بیٹھ رہا ہے، کچھ ان کی باتیں، ان کا درس کچھ انہیں حاصل نہیں ہو رہا،
تو اس نے کہا کہ شاید میں نیا ہوں، چند دن گزریں گے تو یہ باتیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی، لیکن جب 3 ماہ گزر گئے، روایت کی جب 3 ماہ گزر گئے، اس کی عقل میں کچھ نہیں